رمضان اسپیشل رمضان کے اعمال۔ رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کریں۔ روزانے کی چند عبادات کا مستقل مزاجی اعتدال و اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ وہ عبادتیں بتلائی جائیں گی۔ رمضان کے اعمال: نمبر 1 تہجد، نمبر 2 سحری، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 فرض نمازوں کی پابندی، نمبر 5 تراویح کا اہتمام، نمبر 6 قرآن کی تلاوت، نمبر 7 توبہ و استغفار، نمبر 8 صدقہ و خیرات، نمبر 9 صبر و تحمل، نمبر 10 نوافل کا اہتمام۔ دعا: نیا چاند دیکھ کر یہ دعائیں پڑھیں: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے نمودار فرما، خیر و برکت، ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ اور 3 مرتبہ یہ کہیں: ہلال خیر و رشد، اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ۔ یہ خیر و برکت اور ہدایت و نیکی کا چاند ہے۔ اے اللہ، میں اس مہینے کی بھلائی اور تقدیر کی اچھائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مسئلہ: رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر، یعنی جو مجنون اور نابالغ نہ ہوں، فرض ہے، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دیں اور میاں بیوی صحبت سے رکے رہیں، شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی نیت زبان سے کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے برابر ہے۔
دعا افطار کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ افطار کے بعد کی دعا ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اجر و ثواب ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ جب کسی کے یہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھیں: افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تمہارے پاس روزے افطار کریں، نیک لوگ کھانا کھائیں اور فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ شب قدر میں کثرت سے پڑھیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ روزے کی حالت میں سر یا بدن پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانے یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے ان کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے یا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی اگر خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر قے یعنی الٹی کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان میں یہ دعا پڑھا کریں: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ دعا سکھاتے کہ ہم رمضان میں اسے پڑھیں: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان وسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا۔ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، چاہے مسواک تازی ہو یا سوکھی، میٹھی ہو یا کڑوی، جس وقت بھی کریں جائز ہے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے یعنی خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اتنا خون نکالنا کہ بدن میں کمزوری آ جائے مکروہ ہے۔ روزہ یاد ہو مگر وضو میں کلی کرتے وقت یا نہاتے ہوئے
غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں احتلام یعنی نیند میں ایسا خواب دیکھیں جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، البتہ جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت رکھیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت رکھیں۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت رکھیں۔ نمبر 3 جنت کی طلب کریں۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگیں۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ترجمہ: اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 1-2 چھوہارے کھا لیں یا صرف پانی کا 1 گھونٹ ہی پی لیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی روزے کی حالت میں لغو و باطل کلام اور ناجائز کام نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے کام بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر روزے دار روزہ رکھ کر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کی طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کی طرف سے یعنی رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت میں مشغول رہیں تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی،
تو اب یہ شخص پہلے عشاء کی نماز ادا کرے، پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے اور آخر میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تراویح ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کریں، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کریں، اس لیے کہ پانی یعنی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو روزے افطار کرائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے جتنے روزے دار کو روزہ رکھ کر ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزے دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک بھر پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اعتکاف فرماتی رہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلے کے حق میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ پورا محلہ سنت کے چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل یعنی آڑ کر دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں اور عورت اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور اگر گھر میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں، اس جگہ سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، سونا کھانا وغیرہ اسی جگہ میں ہو، پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر جا سکتی ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں اور
اعتکاف کی نیت بھی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کر لیں ورنہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب محنت فرماتے اور کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ مسئلہ، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب یعنی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یعنی جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 80.7 گرام 470 پر 9 ملی گرام ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام 30.5 ملی گرام ہوتا ہے، یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار: کشمش 3.5 کلو اس کی قیمت، کھجور 3.5 کلو، جو بیرلی، گیہوں 2.25 کلو۔ نوٹ: ہر صاحب نصاب شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق اوپر دیے گئے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اوپر بتائے گئے صدقہ فطر کی چیزوں کی قیمت ممبئی شہر کے حساب سے لکھی گئی ہیں۔ مسئلہ، اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، تجارت کا سامان، یہ چاروں چیزیں مل کر یا ان میں سے چند چیزیں مل کر 612 گرام 30.5 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں، اور زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں نہیں رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ، دکان میں فروخت ہونے والا مال مثلاً کپڑے، جوتے، موبائل وغیرہ، اس پورے اسٹاک پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان کی زکوٰۃ جس قیمت پر یہ مال خریدا گیا اس قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے، یعنی جس قیمت پر یہ سامان بیچا جائے گا اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ مال اور سامان جو تجارت
اور بیچنے کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً رہنے کا گھر، استعمال کپڑے، چادریں، فرش اور گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین، سجاوٹ کے برتن اور موبائل، موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ۔ اسی طرح کارخانہ والوں کے اوزار، مشین، فیکٹریاں اور کھیتی کرنے والوں کے اوزار وغیرہ۔ اسی طرح ہیرے جواہرات جسے بیچنے کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چاکو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے آنکھ کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے، جو اس سانپ کے شدید زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز توق یعنی زنجیر بنا کر ڈالا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ مسئلہ زکوٰۃ کے مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب بھی ہے۔ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف 3 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، اصول جن سے پیدا ہوا ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی اوپر تک۔ نمبر 2، فرو یعنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی دونوں راتوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اخلاص اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں زندہ رہے گا جب سب لوگوں کے دل یعنی خوف و دہشت سے مر جائیں گے۔ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی کی زینت اس سے حاصل کرتا ہوں۔ جب کسی کو نیا صاف ستھرا لباس پہنے دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ ترجمہ، تو نیا کپڑا پہنا اور خوشگوار زندگی گزار اور تجھے شہادت والی موت نصیب ہو۔
یا یہ دعا دیں۔ تبلی و یخلف اللہ۔ ترجمہ: خوب پہن کر پرانا کرو، اللہ اور دے گا۔ عید الفطر کی سنتیں: نمبر 1 صبح کو جلدی اٹھنا۔ نمبر 2 شریعت کے حد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 غسل کرنا۔ نمبر 5 عمدہ کپڑے پہننا۔ نمبر 6 خوشبو لگانا۔ نمبر 7 اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا۔ نمبر 8 نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیزیں طاق عدد میں کھانا۔ نمبر 9 نماز عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کرنا۔ نمبر 10 نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 11 نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعا: عید کے دن ایک دوسرے کو اس طرح مبارکبادی دے: تقبل اللہ منا ومنک۔ ترجمہ: اللہ ہمیں اور تمہیں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے دن ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے۔ حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے بھی رکھے اس کو پورا 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ: شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، عید کے دوسرے دن سے رکھیں یا پورے شوال میں کبھی بھی کسی بھی طرح رکھیں، تمام صورتیں صحیح ہیں۔ مسئلہ: گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے غسل کرنا درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ مسئلہ: اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نوٹ: اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل گیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے یا عطر بدن اور کپڑوں پر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان میں روزے یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ رمضان کے اعمال آج کل عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی چاہے مالی حیثیت کتنی ہی اچھی ہو، یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ صدقہ فطر میں 2.25 کلو گھیوں یا اس کی قیمت ہی دینا ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے لاکھ پتی کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 3.5 کلو کھجور یا کشمش کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کریں۔ اس میں ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اور امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام بھی ہوگا تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کے خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔